حضرت عبداللہ حوزنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے حلب میں میری ملاقات ہوئی۔ میں نے عرض کیا، اے بلال، آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت تھی؟ انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہوتا تو تھا نہیں، آپ کے نبی بنا کر بھیجے جانے سے لے کر آپ کی وفات تک یہ خدمت میرے سپرد رہی، جن کی صورت یہ تھی کہ جب کوئی مسلمان آپ کے پاس آتا اور آپ اسے ضرورت مند سمجھتے تو آپ ارشاد فرما دیتے، میں جا کر کہیں سے قرض لے کر چادر اور کھانے کی کوئی چیز خرید لاتا اور چادر اسے پہنا دیتا اور کھانا کھلا دیتا۔ ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے سامنے سے آتا ہوا ملا۔ اس نے کہا، اے بلال، مجھے خوب وسعت حاصل ہے، تم کسی سے قرض نہ لیا کرو، جب ضرورت ہو مجھ سے ہی لیا کرو۔ میں نے اسی سے قرض لینا شروع کر دیا۔ ایک دن میں وضو کر کے اذان دینے کے لیے کھڑا ہی ہوا تھا کہ وہ مشرک تاجروں کی ایک جماعت کے ساتھ آیا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا، او حبشی۔ میں نے کہا، میں حاضر ہوں، کیا کہتے ہو؟ وہ بڑی سختی کے ساتھ پیش آیا اور بہت برا بھلا کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا، بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ اس نے کہا، 4 دن باقی ہیں، اگر تو نے اس مدت میں قرض ادا نہ کیا تو میں تجھے اس کے بدلے میں غلام بنا لوں گا۔ میں نے تجھ کو یہ قرض دیا ہے وہ تمہارے یا تمہارے ساتھی کی بزرگوں کی وجہ سے نہیں دیا، بلکہ اس لیے دیا ہے تاکہ تم میرے غلام بن جاؤ، پھر تم پہلے کی طرح بکریاں چرایا کرتے تھے، اسی طرح تمہیں بکریاں چرانے میں لگا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا، اور ایسی باتیں سن کر لوگوں کے دلوں میں جو خیال پیدا ہوتے ہیں وہ سب میرے دل میں بھی پیدا ہوئے۔ پھر میں نے جا کر اذان دی۔ جب میں عشاء کی نماز پڑھ چکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے تو میں نے اندر حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت عطا کر دی۔ میں نے اندر جا کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ جس مشرک کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا میں اس سے قرضہ لیتا رہتا ہوں، آج اس نے آ کر مجھے بہت برا بھلا کہا، اور اس وقت نہ آپ کے پاس اس کے قرضے کی ادائیگی کا کوئی فوری انتظام ہے اور نہ میرے پاس ہے۔ وہ مجھے ضرور رسوا کرے گا، اس لیے آپ مجھے اجازت دے دیں، میں ان مسلمان قبیلوں میں سے کسی قبیلے میں چلا جاتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دے دیں گے جس سے میرا یہ قرضہ ادا ہو سکے تو میں پھر واپس آ جاؤں گا۔ یہ عرض کر کے میں اپنے گھر آیا اور اپنی تلوار، تھیلا، نیزہ اور جوتی اپنے سرہانے رکھ کر مشرق کی طرف منہ کر کے صبح کے انتظار میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر نیند آتی، پھر فکر کی وجہ سے میری آنکھ کھل جاتی، لیکن جب میں دیکھتا کہ ابھی رات باقی ہے تو دوبارہ سو جاتا۔ جب صبح قاجب ہو گئی تو میں نے جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اتنے میں ایک صاحب نے آ کر آواز دی، اے بلال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی چلو۔ میں فوراً چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ 4 اونٹنیاں سامان سے لدی کھڑی ہوئی ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت مانگی
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے قرضے کی ادائیگی کا انتظام کر دیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تمہارا گزر بیٹھی ہوئی 4 اونٹنیوں پر نہیں ہوا؟ میں نے کہا، جی ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ سامان سمیت تمہارے حوالے ہیں، تم یہ لے لو اور اپنا قرض ادا کر لو۔ میں نے دیکھا تو ان پر کپڑے اور غلہ لدا ہوا تھا جو فدق کے رئیس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے میں بھیجا تھا۔ چنانچہ میں نے اونٹنیاں لیں اور ان کا سارا سامان اتارا اور ان کے سامنے چارہ ڈالا۔ پھر میں نے فجر کی اذان دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں بقیع چلا گیا اور وہاں جا کر دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر بلند آواز میں یہ اعلان کیا کہ جس کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے قرض ہے وہ آ جائیں۔ چنانچہ وہ کپڑے اور غلہ خریداروں کے سامنے پیش کرتے اور اسے بیچ کر قرض ادا کرتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سرزمین میں کچھ بھی قرض باقی نہ رہا، بلکہ 2 یا 1.5 اوقیہ چاندی بچ گئی، یعنی 80 یا 60 درہم۔ اسی میں دن کا اکثر حصہ گزر چکا تھا۔ میں پھر مسجد گیا تو آپ وہاں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، جو کام تمہارے ذمے تھا اس کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جتنا قرض تھا وہ سب اللہ نے اتروا دیا، اب کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا، اس میں سے کچھ بچا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، 2 دینار بچے ہیں۔ قرض ادا کرنے کے بعد 2 یا 1.5 اوقیہ چاندی بچی تھی، لیکن وہاں سے مسجد تک آتے آتے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو دیتے چلے آئے ہوں گے، اس لیے جب مسجد میں پہنچے تو صرف 2 دینار باقی رہ گئے۔ آپ نے فرمایا، انہیں بھی تقسیم کر دو تاکہ مجھے راحت حاصل ہو۔ جب تک تم انہیں خرچ کر کے مجھے راحت نہیں پہنچا دیتے میں اس وقت تک اپنے کسی گھر نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اس دن ہمارے پاس کوئی نہیں آیا اور وہ خرچ نہ ہو سکے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزاری اور اگلا دن بھی سارا مسجد میں ہی گزرا۔ شام کو 2 سوار آئے، میں ان دونوں کو لے گیا اور ان دونوں کو کپڑے پہنائے اور غلہ بھی دیا۔ جب آپ عشاء سے فارغ ہوئے تو آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا، جو تمہارے پاس بچا تھا اس کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے خرچ کرنے کی صورت بنا کر آپ کی راحت کی صورت پیدا کر دی ہے۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ اکبر، اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی موت آ جائے اور یہ بچا ہوا سامان آپ کے پاس ہی ہو۔ پھر وہاں سے آپ چلے اور میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا۔ آپ اپنی ازواج مہاجرات میں سے ایک اہلیہ محترم کے پاس گئے اور ہر ایک کو الگ الگ سلام کیا۔ جس گھر میں رات گزارنی تھی وہاں تشریف لے گئے۔ یہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کی اخراجات کی صورت۔